اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام کی سوانح حیات کے بارے میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ مامون کی پیشکش امام علیہ السلام سے، ابھی آج ہمیں دیکھتے ہیں اس کو مامون کی پیشکش کیا کی ہے۔ بعض اہل قلم نے مرو میں امام رضا علیہ السلام کی غم انگیز آمد کو 201 میں منحصر کیا ہے، حالانکہ یہ کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ مورخین کے نقل کے مطابق ولی عہدی کا دستور جسے مامون نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور جس کے پشت پر امام رضا نے بھی اپنے دست مبارک سے کچھ مطالب تحریر فرمائے تھے، رمضان المبارک کے اوائل سنہ 201 ہجری میں جاری ہوا ہے۔ بطور کہ ابن باوی عیون اخبار رضا میں اور دیگر مورخوں نے بھی لکھا ہے، 2 مہینوں کی مدت میں نیز عہد نامہ کی تحریر سے پہلے بھی امام رضا علیہ السلام اور مامون کے مابین مذاکرات ہوتے رہتے تھے، اور مذاکرات سے پہلے بھی امام رضا علیہ السلام نے سفر کی خستگی کو دور کرنے کے لیے کچھ مدت آرام فرمایا۔ بنابراین مرو میں امام رضا علیہ السلام کی آمد 201 ہجری کے پہلے نصف میں ہونی چاہیے۔ شہر مرو جو امام رضا علیہ السلام کی آمد کا منتظر تھا، مامون کے حکم پر چراغانی کر کے سجایا گیا، اور خود مامون اور ذوالریاستین بھی علماء، فقہاء اور دیگر برجستہ افراد کے ہمراہ کئی کلومیٹر کے فاصلے پر امام رضا کے استقبال کے لیے آ چکے تھے۔ مرو مامون نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کا خیر مقدم کیا، خوش آمدید کہا، اور امام رضا علیہ السلام کو اسی گھر میں بٹھانے کا حکم دیا جو خود مامون کے محل کے ساتھ واقع تھا اور ایک ہی دروازہ کے ذریعے اس سے متصل تھا۔ کافی ساز و سامان اور کئی خدمات گزار بھی امام رضا کی خدمت کے لیے پیش کیے گئے تاکہ امام رضا علیہ السلام کو ہر قسم کی سہولت اور آسائش فراہم ہو، اور ساتھ ہی امام رضا علیہ السلام کے ہمراہوں جن کی اکثریت علویوں پر مشتمل تھی، ان کے لیے بھی ایک گھر میں جگہ دی گئی۔ چند روز ہونے کے بعد جب امام رضا علیہ السلام کی خستگی، تھکاوٹ دور ہو گئی اور مذاکرات کے لیے زمینہ فراہم ہوا، تو مامون نے بنقل شیخ صدوق از ابا سلط ہروی یوں اپنی پیشکش کا آغاز کیا۔ مامون نے یہ پیشکش کیا: یبن رسول اللہ، میں آپ علیہ السلام کے علم و فضل اور زہد و تقوی اور عبادت کو جان چکا ہوں، اور آپ کو خود سے زیادہ خلافت کے لیے مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ مامون نے جب کہا، امام رضا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا: میں خدا کی بندگی پر فخر کرتا ہوں، مجھے امید ہے دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے میں دنیا کے شر سے نجات پا جاؤں گا، اور پرہیزگاری اور محرمات سے اجتناب کے ذریعے آخرت کی نعمتوں کے حصول کی امید رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا: میں دنیا میں انکساری اور فروتنی کے ذریعے کل خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سربلند ہونے کا امیدوار ہوں۔ اس وقت مامون نے کہا: میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ خلافت سے برکنار ہو کر اسے آپ کے لیے پیش کروں اور آپ کی بیعت کروں۔ اس وقت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: اگر یہ خلافت تیرا حق ہے اور خداوند عالم نے اسے تیرے لیے قرار دیا ہے، تو جائز نہیں ہے کہ جو لباس خدا تجھے پہنایا ہے اسے اتار کر کسی اور کو پہنائے، اور اگر خلافت تیرا حق نہیں ہے تو یہ کیوں کر جائز ہوگا کہ کسی ایسی چیز کو میرے اختیار میں دو جو تمہاری ہے ہی نہیں ہے۔ اس وقت مامون نے کہا: اے فرزند رسول، آپ کو کس صورت میں اس کام کو قبول کرنا ہوگا؟ اس وقت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: میں اپنی مرضی اور خوشی سے ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔
تو مامون 4 روز اس سلسلے میں جد جہد کی اصرار کرتا رہا امام علیہ السلام کو، اور امام رضا علیہ السلام ہر مرتبہ انکار فرماتے رہے، میں نہیں کر سکتا اصلاً اس طرح، یہاں تک کہ مامون مایوس ہو کر کہنے لگا، اے فرزند رسول، اگر خلافت قبول نہیں کہ میں آپ کے ہاتھوں بیعت کرتا تو ولی عہدی قبول فرما دیجئے کہ میرے بعد خلافت آپ تک پہنچے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، خدا کی قسم، مجھے اپنے والد نے، انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے، انہوں نے امیر المومنین سے یہ خبر دی ہے کہ میں فرزند رسول تجھ سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاؤں گا، اور ظلم کے ساتھ زہر سے شہید کیا جاؤں گا، اور زمین و آسمان کے فرشتے مجھ پر گریہ کریں گے، اور پردیس کے عالم میں ہارون کی قبر کے پہلو میں دفنایا جاؤں گا۔ اس وقت مامون مکار گریہ کرنے لگا اور کہا، یبن رسول اللہ، کون ہے جو آپ کو قتل کرے یا اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ کون ہے میرے ہوتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچائے؟ اس وقت امام رضا نے فرمایا، اگر میں بتانا چاہوں کہ کون مجھے قتل کرے گا تو یقیناً بتا سکتا ہوں۔ مامون نے کہا، ابن رسول اللہ آپ اس گفتار سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کام سے یعنی کیا ہے بری کریں اور اس سے منہ موڑے اور لوگ یہ کہیں کہ آپ کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، خدا کی قسم، جب سے خدا نے مجھے خلق فرمایا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور نہ میں دنیا سے بے رغبتی ہوا ہوں، بلکہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ تم کیا ارادہ رکھتے ہو۔ اس وقت مامون نے کہا، میرا کیا ارادہ ہے آپ بتا دیجئے۔ امام نے فرمایا، اگر حقیقت کہوں تو کیا امان ہے؟ اس وقت کہا، آپ کے لیے امان ہے۔ اس وقت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اس پیشکش سے جو تیرا مقصود یہ ہے کہ علی ابن موسیٰ الرضا دنیا سے بے رغبت اور زاہد نہیں ہے، تو ایسا پیشکش کر رہے مجھے، بلکہ دنیا اس سے بے رغبت ہو چکی ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ کس قدر طمع اور لالچ کے ساتھ ولی عہدی کے منصب کو قبول کر لیا ہے۔ مامون بہت غضبناک ہوا اور کہا، آپ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں جسے سنتے ہوئے مجھے کراہت ناپسند ہوتی ہے، گویا میری سلطنت سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر ولایت عہدی کو قبول نہ کیا تو میں آپ کو مجبور کروں گا، اور اگر پھر بھی قبول نہ کیا تو سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس وقت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے مجھے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ میں اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈالوں، پس اگر صورت یہی ہے تو جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر گزرو، میں اس موضوع کو قبول کروں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ نہ میں کسی کو کسی عہدے پر تعیین کروں گا، اور نہ کسی کو معزول کروں گا، اور نہ کسی رسم و رواج کو توڑ دوں گا، اور نہ کسی کام میں مشورہ دوں گا۔ مامون ان باتوں سے راضی ہوا اور امام رضا کی اس قدر کراہت اور ناپسندیدگی کے باوجود ان کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ شیخ توسی کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے مرو پہنچنے کے بعد مامون نے آپ کی رہائش کے لیے ایک جداگانہ گھر کا انتظام کیا اور نہایت عزت و احترام کرنے لگا۔ پھر اس نے کسی کے ذریعے امام کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ خلافت سے اپنے آپ کو درکنار کروں اور اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس سلسلے میں حضور کا کیا ارادہ ہے؟ اس وقت امام نے اس پیشکش سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں تجھے اس بات سے خدا کی پناہ میں دیتا ہوں اے امیر المومنین، اور دوسروں کو بھی جو اس بات کو سنے پناہ دیتا ہوں۔ مامون نے پھر امام رضا کی خدمت میں کہلا بھیجا، اگر خلافت کی پیشکش کو قبول نہیں کرتے تو مجبوراً ولی عہدی کے منصب کو قبول کرنا پڑے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی دوبارہ شدت کے ساتھ انکار کیا۔ مامون نے آپ علیہ السلام کو خصوصی طور پر اپنے پاس بلا لیا
اور تنہائی میں جب کہ فضل ابن سہل کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا، آپ سے کہا، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری آپ کے شانوں پر ڈال دوں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے امیر المومنین، خدا کی یاد کرو، اس سے ڈرو، کیونکہ مجھ میں ایسے کاموں کے انجام دہی کی طاقت نہیں ہے۔ مامون نے کہا، تو پھر میں آپ کو اپنے بعد ولی عہد اور جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، مجھے اس کام سے معذور سمجھو۔ مامون دمکی آمیز لہجے میں کہنے لگا، عمر بن خطاب نے خلافت کو 6 افراد میں محدود کیا، جن میں سے ایک آپ کا جد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور حکم دیا گیا کہ ان 6 افراد میں سے جو بھی مخالفت کرے گا اس کی گردن کاٹی جائے گی۔ پس آپ کو بھی جو کچھ میں نے ارادہ کیا ہے قبول کرنا ہوگا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راہ نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، میں اس شرط کے ساتھ ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں کہ نہ کسی کو حکم کروں گا، نہ کسی کو نہیں کروں گا، نہ فتویٰ دوں گا، نہ کوئی فیصلہ سناؤں گا، نہ کسی کو کسی عہدے پر متعین کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ تیری حکومت کی روش میں کسی قسم کی تبدیلی ہی لاؤں گا۔ پھر امام نے ان شرائط کو قبول کیا۔ ابو الفرج اصفہانی اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں کچھ یوں تحریر کیا ہے، مامون نے امام رضا علیہ السلام کو طلب کر کے ان کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو امام نے انکار کیا۔ اس پر مامون نے دمکی آمیز لہجے میں کہا، عمر نے اپنی موت کے وقت کہا کہ 6 افراد پر مشتمل شورا تشکیل دیا جائے، جن میں سے ایک آپ کا جد علی تھے، اور حکم دیا کہ ان 6 افراد میں سے جو بھی مخالفت کرے گا ان کی گردن کاٹی جائے۔ پس آپ بھی مجبور ہو کر میری ولی عہدی کو قبول کرے۔ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو قبول فرمایا۔ شیخ صدوق اور شیخ مفید نے موسیٰ بن سلمہ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا، میں محمد بن جعفر کے ہمراہ خراسان میں تھا۔ وہاں سے میں نے سنا کہ ایک دن ذو الریاستین گھر سے نکلا اور کہنے لگا، کیا یہ تعجب خیز چیز میں نے دیکھی، اور مجھ سے پوچھو کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ کہنے لگے، صلحک اللہ، خدا تمہاری بھلا کرے، کیا چیز دیکھی ہے؟ کہا، میں نے مامون کو علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے دیکھا، میں نے یہ ارادہ کیا ہے، مامون کہہ رہا تھا، مسلمانوں کی زمامداری آپ کے شانوں پر ڈالوں، اور جو میری گردن پر ہے اس کو اٹھا کر آپ کی گردن پر ڈالوں۔ میں نے دیکھا کہ علی بن موسیٰ رضا یہ کہہ رہے تھے، مجھ میں اس کام کی برداشت و طاقت نہیں، میں کسی بھی خلافت کو اس خلافت سے زیادہ بے قیمت اور بے اہمیت نہیں سمجھتا جسے مامون اپنے شانوں سے اٹھا کر علی بن رضا علیہ السلام کی گردن پر ڈالنا چاہتا ہے۔ اور علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام پھر اسے ٹھکراتے ہوئے مامون کی طرف پلٹاتا ہے۔ جو ابھی روایت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مامون نے پہلے تو ظاہراً مسند خلافت اور بعد میں ولی عہدی کی پیشکش کی، اور جب امام نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی قبول نہیں فرمایا تو اس نے زبردستی امام علیہ السلام کو ولی عہدی بنا دیا۔ جشن ولی عہدی۔ جب امام رضا علیہ السلام نے مامون کے اصرار اور دھمکی پر مجبوراً ولایت عہدی کو قبول فرمایا، مامون نے اس موقع پر اپنے ہاتھوں سے ایک عہد نامہ لکھ دیا، اور امام رضا علیہ السلام نے بھی اس عہد نامے کے پشت پر کچھ مطالب تحریر فرمائے۔ اس عہد نامے کے اصل متن کو علی ابن عیسیٰ صاحب کشف الغمہ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے، اور مرحوم مجلسی صاحب نے بھی بحار الانوار میں اس طرح سے نقل کیا ہے۔ علی ابن موسیٰ لکھتا ہے، سنہ 670 ہجری میں میرے رشتہ داروں میں سے ایک جو مشہد رضا میں آیا کرتا تھا، ان کے ہمراہ عہد نامہ تھا جسے مامون نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اور جب دیکھا اس کے سطروں کے درمیان اور اس کے پشت پر امام رضا کے دست مبارک سے کچھ مطالب
میں نے امام کے خط کو چوم لیا اور آپ کے گلستان سخن پر نظر ڈالی اور اپنے آپ کو اس سے آگاہی کے لیے آمادہ کیا، اور خدا کے فضل و رحمت سے اسے حرف بحرف نقل کیا، اور یہ حصہ مامون کا دستخط تھا۔ مامون کے عہد نامے کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط عبداللہ ابن ہارون رشید امیر المومنین کی طرف سے اپنے ولی عہد علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو لکھا جا رہا ہے۔ اما بعد، خداوند عالم نے دین اسلام کو اختیار فرمایا اور اپنے پیغمبروں کو بندوں پر ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، اور ہر پیغمبر نے اپنے آنے کے بعد والے پیغمبر کی خوشخبری سنائی اور اس کی تصدیق بھی کی، یہاں تک کہ زمانہ گزرنے کے بعد علوم کے کہنا اور قدیم ہونے، وحی کے منقطع ہونے اور قیامت کے نزدیک ہونے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت اختتام کو پہنچا۔ پس خداوندہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر شاہد اور امین بنا دیا، اور اپنی بے مثال کتاب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ایک ایسی کتاب جس کے آگے یا پیچھے سے باطل کے لیے کوئی گزر پا نہیں ہو جاتا۔ یہ خدائے حکیم و حمید کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس میں حلال و حرام بیان کیے گئے ہیں، خوف و رجا کی باتیں ہیں، اور اس میں ڈرایا گیا ہے اور امر و نہی کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں کبھی غلط تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے ایک حجت ہے، اور جو گمراہی اور ضلالت کے راہ پر لگ چکے ہیں دلیل و حجت کے باوجود لگ چکے ہیں، اور جس نے نور ہدایت سے حیات جاوید پائی وہ بھی دلیل اور حجت ہی کے ذریعے ہے، اور یقیناً خدا سننے والا اور دانا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور حکمت و واعظ و نصیحت اور اچھی قسم کی بحث و دلیل کے ذریعے انہیں خدا کی طرف دعوت دی۔ پھر دین کے دشمنوں کے ساتھ سختی اور ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ خدا نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا اور اپنی رحمت کو ان کے لیے قرار دیا۔ جب دوران نبوت ختم ہوا اور خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے سلسلے کو منقطع کیا تو دین کے قوام اور استحکام امر مسلمین کو خلافت کے ذریعے کامل کر دیا، اور اسی کے ذریعے اس کا شرف بڑھایا، اور خدا کے خاطر قیام کرنا ایسی اطاعت و بندگی ہے جس کے ذریعے واجبات، خدا کے حدود اور اسلام کے احکام اور اس کے ستونوں کو قائم اور دین کے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار رہ سکتے ہیں۔ بنابراین یہ بات اس حقیقی جانشینوں کے ذمے ہے جن کو خدا نے اپنی مخلوقات اور دین کے محافظ قرار دیا ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کرے۔ مسلمانوں کا فرض ہے اپنے خلیفوں کی پیروی کرتے ہوئے دین خدا حق کی حمایت میں کھڑے ہونے، امن و عدل و انصاف کو قائم کرنے، ساتھ ساتھ لوگوں کے خون کے تحفظ اور معاملوں کی اصلاح اور ان کے درمیان اتحاد کے سلسلے میں ان پیشواؤں کی مدد کریں، اور اگر اس حکم کے خلاف عمل کریں گے تو مسلمانوں کے اتحاد کا رشتہ کمزور ہو جائے گا، اور ان کے اور اس کے معاشرے میں پائے جانے والے اختلافات سب پر واضح ہو جائے گا، اور دین کی شکست اور دشمنوں کا تسلط نمایاں اور اقوال میں تفرقہ اور تضاد پیدا ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارات اٹھائیں گے۔ پس اس شخص کے لیے جس کو خدا نے روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اپنے بندوں پر امین بنا کر بھیجا ہے، سزاوار ہے کہ وہ راہ خدا میں کوشش اور جستجو کرتے ہوئے، زحمتوں مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے، اور خدا ہی کی اطاعت اور اس کی رضایت کو ہر چیز پر ترجیح دے، خود کو ان کاموں کے لیے آمادہ کرے جو خدا کے احکام اور فرامین کے موافق ہوں، اور جو کچھ خدا نے اس کے ذمہ لگایا اس کے بارے میں حق و انصاف کے ساتھ حکم لگائے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نے رسول سے ارشاد فرمایا، یعنی ایک داؤد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، داؤد پیغمبر سے ارشاد فرمایا خدا نے، اے داؤد،
ہم نے تجھے روئے زمین پر خلیفہ بنایا، پس لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرو، مبادا وہ تجھے راہ خدا سے گمراہ کر دے۔ بے شک وہ لوگ جو راہ خدا سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے روز قیامت کو بلانے کے سبب سخت سزا ہوگی۔ ساتھ ساتھ خدائے عز و جل پیغمبر اکرم سے فرماتا ہے، تیرے رب کی قسم ہم سبھی لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے۔ روایت میں آیا ہے، عمر بن خطاب نے کہا، اگر میں فرات کے کنارے کسی بھیڑ کو باندھ لوں اور وہ ضائع ہو جائے اور کچھ کھو جائے تو مجھے خوف آتا ہے کہ خدا مجھے اس کے بارے میں مواخذہ کرے، اور خدا کی قسم جو اپنے اور خدا کے مابین کسی فرد کا ذمہ دار ہو تو وہ ایک عظیم پرخطر مرحلے پر قرار پایا ہے۔ پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو معاشرہ اور اجتماع کا مسئول ہو۔ اس معاملے میں خدا ہی پر اعتماد ہے اور وہی پناہ گاہ ہے، اور اسی کی جانب سے گناہوں سے بچنے رہنے کی توفیق اور عنایتوں کی متمنی ہوں، اور وہ ایسی چیز کی طرف رہنمائی فرمائے جس میں اس کی حجت ہو اور خدا ہی کی خوشنودی اور رحمت سے سرفراز ہوں۔ وہی امت میں خلیفہ ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ بابصیرت اور روئے زمین پر صرف خدا کی خاطر اس کے مخلوقات اور دین کے بارے میں نصیحتیں کرنے والا ہو، جو خدا اور اس کی کتاب اور اس کے پیغمبروں کی سنتوں پر عمل کرتا ہو اور اپنی تمام تر فکر و تدبر اس بابت میں صرف کرے کہ کسی ایسے شخص کو اپنا ولی عہدی بنایا جائے جو مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالے اور دوستی اور محبت سے ان کے ساتھ رفتار کرتے ہوئے ان میں اتحاد پیدا کرے اور ان کو نااتفاقی اور انتشار سے بچائے رکھے اور ان کے خون کا احترام کرے اور خدا کے اذن سے ان میں پائے جانے والے اختلافات کو حل کرتے ہوئے انہیں فساد و تباہی اور آپس کے تفرقہ سے نجات دلائے اور شیطان کے حیلوں اور وسوسوں کو ان سے دور کرے، کیونکہ خداوندہ نے خلافت کے بعد ولایت عہدی کو ہی اسلامی امور کے متمم اور مکمل قرار دیا ہے، نیز اسی کو مسلمانوں کی فلاح کا ذریعہ اور ان کے لیے باعث افتخار قرار دیا ہے، اور اپنے خلفاء کو اس عہدے کے سلسلے میں تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے، کسی ایسے شخص کو اس عہدے ولی عہدی کے لیے انتخاب کیا کرو جو سب کے لیے نصیحت کی افزودگی اور عافیت کا باعث بنے، اور خدا جابروں کے مکر و حیلوں اور تفرق اندازی کرنے والوں اور فتنہ فساد پھیلانے والوں کی کوشش کو خوب جانتا ہے۔ جب خلافت امیر المومنین یعنی مامون کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، وہ اس کی تلخی کا مزہ چکھ چکا اور خلافت کی سنگینی اور اس کی سختی اور تکالیف سے بھی آگاہ ہو چکا ہے، اور ایک پیچیدہ ذمہ داری جو خلافت کو اطاعت خدا دین کی نگہداری کے سلسلے میں انجام دینی چاہیے سے بھی آگاہ ہو، لہٰذا اس نے ہمیشہ ایسے کاموں کے بارے میں سوچ و بچار کی ہے جو دین کی عزت اور مشکلوں کے ریشہ کنی، معاشرتی فلاح و بہبودی، قیام عدالت اور کتاب و سنت کی برتری کا موجب بنے۔ اسی مرحلے نے اس کو آرام و راحت اور آسائشوں سے دور رکھ دیا ہے، چونکہ وہ اس بات سے آگاہ ہے جس کے بارے میں خداوند عالم باز پرس فرمائے گا، لہٰذا چاہتا ہے کہ خدا سے ملاقات کے وقت دین اور اس کے بندوں کے سلسلے میں ناصح اور خیر خواہ رہے اور کسی ایسے شخص کو ولی عہدی کے لیے انتخاب کرے جو امت کی صورتحال کی رعایت کرنے والے ہو، ساتھ ساتھ دینداری، پاک دامنی اور علم و آگاہی میں سب سے برتر اور ارفع ہو، اور امر خدا کے قیام اور اس کے حق کی ادائیگی میں دوسروں سے زیادہ اسی سے امیدوار ہو۔ اس مقصد کے حصول کے خاطر اس نے دن رات بارگاہ خداوندی میں راز و نیاز کرتے ہوئے اس سے طلب خیر کیا ہے کہ وہ ولی عہدی کے انتخاب کے سلسلے میں ایک ایسے شخص کو اس پر الہام کرے جو خدا کی خوشنودی کے طالب اور اس کی اطاعت کرنے والا ہو، اور اس سلسلے میں اس نے اپنے خاندان میں سے
عبداللہ ابن عباس اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزندوں پر نظر رکھی اور ان میں سے علم دین اور شخصیت کے حوالے سے سب سے مشہور فرزند کے احوال کے بارے میں کافی تحقیق و جستجو کی ہے، تاکہ ان سب کے کردار سے آگاہی حاصل ہو، اور جو کچھ ان کے بارے میں سنا تھا آزمایا گیا ہے، یوں ان کی خصوصیتوں اور شخصیتوں کو اچھی طرح جانچ لیا ہے، پھر خدا سے طلب خیر کے بعد اس کے احکام پر عمل اور کرنے، نیز اس کے بندوں میں اور اس کی سرزمین پر اس کے حق کی ادائیگی کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لا چکا ہے، اور مذکورہ خاندان کے افراد کے بارے میں تحقیق و تفحص کو عمل میں لایا جائے۔ جس شخص کو میں نے اس مقام ولیعہدی کے لیے منتخب کیا ہے وہ موسیٰ بن علی بن موسیٰ الرضا بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام ہے، جن کو میں نے واضح فضیلت، علم نافع، کھلی پاک دامنی، خالص زہد و تقوی، دنیا سے بے اعتنائی اور لوگوں کی تسلیم کے حوالے سے برتر اور ممتاز پایا، اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر زبان اس کی تعریف و ستائش میں گویا ہے اور سب لوگ ان کی بابت میں متحد ہیں۔ ساتھ ساتھ چونکہ وہ ان کے بچپنے، جوانی، پیری، غرض ہر دور کی فضیلتوں سے آگاہ اور آشنا تھا، لہٰذا اس نے ولی عہدی اور اپنے بعد خلافت کے عہدے کو خدا پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے حوالے کیا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ یہ کام خدا اور دین کی راہ میں فداکاری، اسلام و مسلمین کے لیے طلب و سلامتی، راہ خدا میں استقامت اور اس دن میں نجات اور رستگاری کے لیے انجام دیا ہے کہ جب لوگ پروردگار عالم کی بارگاہ میں محشور کیے جائیں گے۔ اس وقت امیر المومنین یعنی اپنے فرزندوں، خاندان اور خواص، عہدیداروں اور خدمت گزاروں کو دعوت دیتا ہے کہ بیعت کے سلسلے میں اظہار شادمانی کریں، اور لوگوں پر یہ بات واضح ہو کہ امیر المومنین نے یعنی مامون نے اپنے قوم و اقربا کے بارے میں اطاعت خداوندی کو ہوائے نفس پر مقدم رکھا، اور ان کو رضا کا لقب دیا گیا کیونکہ وہ امیر المومنین کا پسندیدہ اور موزوں ترین اور مورد رضا ٹھہرے۔ پس اے خاندان امیر المومنین اور اے عہدیداروں، اے سپاہیوں، اے اس شہر میں بسنے والے مسلمانوں، خدا ہی کے نام اور اسی کے برکتوں سے اس کے دین اور اپنے بندوں کے سلسلے میں کیے گئے بہترین فیصلے پر امیر المومنین اور اس کے بعد علی ابن موسیٰ الرضا کی بیعت عمل میں لاؤ۔ ایسی بیعت جس سے تمہارے ہاتھوں اور سینوں کو وسعت ملے۔ جان لو امیر المومنین نے یہ کام خدا کی اطاعت اور اپنی اور تمہاری خیر و عافیت کی خاطر انجام دیا ہے، پس خدا کے شکر گزار ہوں جس نے مجھ پر اس کام کے سلسلے میں الہام فرمایا، اور ایسا میرے تمہارے اصلاح اور رہنمائی سے متعلق پائے جانے والے شوق اور اصرار کے نتیجے میں ہوا ہے، اور اس بات کے امیدوار ہو کہ یہ کام لوگوں میں الفت و محبت پیدا کرنے اور ان کے خون کے تحفظ و اتحاد و یگانگی، سرحدوں کو مضبوط کرنے، دین کو استحکام بخشنے، دشمنوں کو سرکوب کرنے اور تمہارے اندر استقامت پیدا کرنے میں مؤثر رہے، اور تم اس کے ثمرے سے بہرہ مند ہو۔ پس اطاعت خدا اور امیر المومنین کے فرمان برداری میں پیش رہو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو یہ باعث انسیت و آسائش ہوگا۔ ساتھ ساتھ اس بات پر خدا کا شکر بجا لاؤ کہ انشاءاللہ تم اس کے فیضان کا مشاہدہ کرو گے۔ اس خط کو عبداللہ مامون نے بروز ہفتہ 7 رمضان المبارک 201 ہجری کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے مامون کے عہد نامے کی پشت پر یوں تحریر فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الفعال لما یشاء لا معقب لحکمہ ولا رداء لقضائہ یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور
وصلاته على النبي محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين. أقول وأنا علي بن موسى الرضا ابن جعفر إن أمير المؤمنين عزده اللہ بالسداد ووفقہ بالرشاد. اس طرح مولا نے جو فرمایا ہے اس کا ہم ترجمہ آپ لوگوں کی خدمت میں کرتے ہیں. حمد اس خدا کے لیے ہے جو کچھ چاہے انجام دیتا ہے، کیونکہ اس کے حکم کو نہ کوئی رد کر سکتا ہے اور نہ اس کو پس پشت میں ڈال سکتی ہے، اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو مسترد کر سکتا ہے. جو آنکھوں کے خیانات اور دل میں مخفی بیدوں کو جاننے والا ہے. اس کی رحمت اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہے، اور ان کے آل و اطہار آل پاک پر. میں علی ابن موسیٰ الرضا ابن جعفر کہتا ہوں، امیر المومنین جن کے خدا کاموں کی استواری میں مدد کرے اور نیکوکاری کی توفیق عطا کرے. اس نے ہمارے حق میں سے اس چیز کو پہچان لیا جو دوسرے نہ پہچان سکے، پس اس نے قطع شدہ رشتہ داری کو ملا دیا، ہراساں جانوں کو امن دیا، بلکہ ان کو تلفی کے بعد بحالی دے دی، محتاجوں کو بے نیاز کیا. اور ایسا اس نے رضایت خدا کے طلب میں کیا، اور وہ خدا کے علاوہ کسی دوسرے سے اس کی پاداش نہیں چاہتا، اور خدا جلد ہی شکر گزاروں کو جزائے عطا کرنے والا ہے، اور وہ کسی احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یقیناً اس نے مجھے اپنا ولی عہد بنا لیا اور اپنے بعد امارت و خلافت کی عظیم ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے، بشرطے کہ میں اس کے بعد زندہ رہ سکوں. پس جو اس گرہ کو کھولے جس کو خدا نے باندھنے کا حکم دیا ہے، اور اس حلقے کو توڑ دے جس کو خدا نے مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو یقیناً اس نے حریم خدا کی حرمت کو کچل ڈالا ہے اور اس کے حرام کردہ چیزوں کو حلال جانا ہے، کیونکہ اس نے اس کام کے ذریعے امام کو رسوا کیا ہے اور حرمت اسلام کو پائمال کیا ہے. اگلوں نے بھی یہی روش اختیار کی، اور انہوں نے لغزش و غلطیوں پر صبر کیا، اور اس کے بعد تلفات اور نقصانات پر اعتراض نہیں کیا، چونکہ انہیں دین کا شیرازہ بکھر جانے اور مسلمانوں کے اتحاد کے لوٹ جانے کا خوف تھا، اور ان کو یہ خطرہ اس لیے لاحق تھا کہ جاہلیت کا زمانہ نزدیک تھا، اور منافقین بھی اس طاق میں تھا کہ فتنہ و فساد برپا کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے. اور میں اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیتا ہوں، اگر مجھے امور مسلمین کا نگہدار بنایا جائے اور خلافت کی ٹوکری کو میرے گردن میں ڈال دے، میں مسلمانوں کے معاملے میں عموماً اور بنی عباس کے معاملے میں خصوصاً خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے رفتار کروں گا اور ناحق کسی کا خون نہیں بہاؤں گا، نہ ہی کسی کے ناموس اور مال کو مباح قرار دوں گا، جب تک خدا کے قوانین اور حدود اس کو جائز نہ کہیں اور شریعت کے فرائض اس کو مباح نہ کریں، اور اپنی تمام طاقت و ہمت کو مناسب اور شائستہ افراد کے ہاتھ میں صرف کر دوں گا. اور میں نے ان باتوں کے ذریعے اپنے نفس پر ایک مضبوط عہد کو باندھا ہے، جس سے متعلق خدا مجھ سے سوال فرمائے گا، کیونکہ وہ فرماتا ہے، اور عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اگر میں احکام الہی میں کوئی چیز اضافہ کروں یا اس میں تغیر و تبدیل کر دوں تو دوسروں کی سرزنش اور سزا کا مستحق ہوں گا، اور میں خدا کے غضب سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، اور میں شوق و رغبت کے ساتھ اسی کی طرف رخ کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا کرے، اور یہ کہ وہ میرے اور گناہوں کے درمیان حائل رہے اور مجھے اور مسلمانوں کو عافیت عطا کرے. لیکن حالات معاشرہ اور جفر ایک علم جس کے ذریعے غیبی حالات کا پتہ لگایا جاتا ہے، اس کو علم جفر کہتے ہیں، لیکن حالات معاشرہ اور جفر دونوں اس کے برخلاف دلالت کرتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ تیرے اور تیرے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. حکم صرف خدا ہی کا ہوگا، جو حق کو بیان کرتا ہے وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
لیکن میں نے امیر المومنین کی اطاعت کرتے ہوئے اور ان کی رضایت کے پیش نظر اس عہدے کو سنبھالا ہے۔ اللہ مجھے اور اسے محفوظ رکھے۔ میں اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہراتا ہوں اور گواہی کے لیے خدا ہی کافی ہے۔ میں نے اس خط کو امیر المومنین جس کو خدا طول عمر عطا کرے اور فضل ابن سہل، سہل ابن فضل، یحییٰ بن اکثم، عبداللہ ابن طاہر، ثمامہ بن عشرین، بشر بن معتصم اور حماد بن نعمان کے موجودگی میں ماہ رمضان المبارک 201 ہجری کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ شیخ صدوق امام رضا کے خادم یاسر سے نقل کرتے ہیں کہ جب امام ولی عہد بنے تو آپ علیہ السلام نے دست مبارک کو اٹھا کر دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم انکا تعلم انی مکرہۃ مضطر فلا تؤاخذنی کما لم تؤاخذ عبدک ونبیک یوسف حین دفع الی ولایت مصر۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں مجبور اور لاچار ہوں، پس تم مجھ پر مواخذہ نہ فرمانا جیسے کہ تو اپنے بندے اور نبی یوسف پر مواخذہ نہ فرمایا اور جب انہوں نے مصر کی حکومت کو قبول کیا۔ تبرسی لکھتے ہیں کہ 2 ماہ مبارک رمضان بروز منگل مامون نے لوگوں سے امام رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی کی بیعت لی اور امام رضا علیہ السلام کو اپنا خلیفہ قرار دیا اور انہیں رضائے آل محمد کا لقب دیا، اور اپنے بھائی قاسم معتمن جسے ہارون نے تیسرا خلیفہ قرار دیا تھا اس کو ولی عہدی کے منصب سے معزول کیا۔ شیخ مفید لکھتے ہیں مامون نے اس سلسلے میں جمعرات کے دن اپنے خواص میں سے ایک مجلس ترتیب دی اور فضل ابن سہل نے اس مجلس سے نکلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مامون نے علی ابن موسیٰ رضا کو ولی عہد منتخب کیا ہے اور انہیں رضا کا لقب دیا ہے، اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ سبز لباس پہنے اور سیاہ لباس کو اتار دے جو بنی عباس کا معمول تھا، اور آئندہ جمعرات کو سب کے سب امام رضا علیہ السلام کی بیعت کے لیے مامون کے دربار میں جمع ہوں گے۔ جب مقررہ وقت دن آ پہنچا تو تمام فوجی افسران، قاضی اور دیگر افراد مامون کے دارالخلافہ میں جمع ہوئے اور امام رضا علیہ السلام کی بیعت کے لیے تیار ہوئے۔ مامون نے یہ دستور دیا کہ 2 عدد گزرے اور گاؤں تکیے اپنے بیٹھنے کی جگہ پر ایک دوسرے کے مقابل میں لگا دیے جائے۔ پھر امام، جبکہ آپ کے سر مبارک پر دبیز عمامہ اور ہاتھ میں تلوار تھی، مجلس میں تشریف لائے، اور مامون نے بھی انہیں اپنے پہلو میں بٹھائے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عباس کو حکم دیا کہ سب سے پہلے امام رضا کی خدمت میں امام کی بیعت کرے۔ امام نے اپنے دائیں دست مبارک کو یوں بلند فرمایا کہ اس کی پشت اپنی طرف اور ہتھیلی لوگوں کی طرف قرار دیا۔ مامون نے کہا، اپنے ہاتھ کو بیعت کے لیے باز کرے۔ امام رضا علیہ السلام نے صوت فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اسی طرح بیعت لیا کرتے تھے، اور پھر سبھی لوگوں نے امام رضا علیہ السلام سے اسی صورت میں بیعت کی، اور آپ کا دست مبارک دوسروں کے ہاتھوں سے بالا تر تھا۔ عباس بن مامون کے بعد فضل بن سہل، اور اس کے بعد یحییٰ بن اکثم اور عبداللہ بن طاہر، اور پھر دوسروں نے بھی اسی طریقے سے امام رضا کی بیعت کی۔ پھر زرد و جواہر کے اشرفیوں کو جو پہلے سے تیار رکھے تھے مامون کے حکم پر علویوں اور عباسیوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ہر ایک نے اپنے اپنی شان و مرتبت کے مطابق تحفے حاصل کیے۔ ان رسومات کے بعد مامون نے امام رضا سے عرض کی کہ لوگوں کے لیے خطبہ دیا جائے اور ان سے گفتگو کی جائے۔
ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا انا لنا علیکم حقا برسول اللہ ولکم علینا حقا بہ فاذا انتم ادیتم الینا ذلک وجب علینا الحق لکم، اس اعتبار سے کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، یقیناً تم پر ہمارا ایک حق ہے، اور اسی طرح ہم پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمہارا ایک حق ہے، پس جب تم ہمارا حق ادا کرو گے ہم پر واجب ہو جائے گا کہ ہم تمہارا حق ادا کریں۔ ان کلمات کے علاوہ آپ علیہ السلام نے اس مجلس میں مزید کچھ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد مامون کا عباسی نامی خطیب کھڑا ہوا اور امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے سلسلے میں مامون کی تعریفیں کرنے لگا، اور اپنے خطاب کے اختتام پر مامون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فلا بد للناس من شمس ومن قمر فانت شمس وهذا ذلك القمر، لوگوں کا خواہ ایک سورج کی ضرورت ہے، پس تو سورج ہے، اور یعنی امام رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ قمر ہے۔ مامون نے حکم دیا کہ درہم و دینار پر امام رضا علیہ السلام کی اسم مبارک مہر کر دی جائے، جن کے نمونے آج دنیا کے معروف عجائب گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ پھر ایک خاص پروگرام کے تحت حجاز، عراق اور ایران کے تمام شہروں میں یہ اطلاع دی گئی کہ امام علیہ السلام کی ولی عہدی کی خبر ممبروں سے عوام الناس تک پہنچا دی جائے۔ چنانچہ عبد الجبار بن سعید والی مدینہ تھا، اس نے ممبر رسول سے خطبہ دیتے ہوئے کہا اتدرون من ولی عہدکم، کیا تم جانتے ہو کہ کون تمہارے ولی عہد ہے؟ کہا میں نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے۔ کہا اس وقت ھذا علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن ابی طالب۔ پھر دعا کرتے ہوئے کہا ستۃ آبائہم من ہم خیر من یشرب صوب الغمام، ان کے 6 آبا ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ بہترین آب باران نوش جان کرنے والے ہیں، یعنی یہی بہترین لوگ ہیں۔ مدائنی کہتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام ولی عہدی کی حیثیت سے تشریف فرما ہوئے، جب خطبہ اور شعراء آپ کے مقابلے میں کھڑے تھے اور مختلف قسم کے جھنڈے آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر لہلہا رہے تھے، تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے کسی قریبی صحابی سے فرمایا اس سلسلے میں زیادہ خوشی نہ منانا اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں سرگرم نہ رکھ، کیونکہ یہ کام انجام کو نہیں پہنچ پائے گا۔ اس شان و شوکت والی مجلس میں شعراء نے اپنی باری پر امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے مقام پر منسوب ہونے کے سلسلے میں اشعار کہے اور مختلف قصیدے بھی پڑھے، جن میں سے ایک حسن بن ہانی معروف بابو نواز تھا، جسے مامون نے کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا کے مقام و منزلت کو جانتے ہوئے کہ ان کے مدح سرائی میں کیوں تاخیر کی، جبکہ تم زمانے کے نامی شاعر ہو۔ اس کی شاعر کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، مجھ سے کہا گیا کہ تم فن سخنوری اور ذہانت میں سب سے یگانہ ہو، تمہارے کلام کے جوہر میں بڑی خوبصورتی پائی جاتی ہے، گویا وہ جوہر سننے والے کے ہاتھوں میں موتیوں کا پھل عطا کرتا ہے۔ بس کس بنا پر تم نے فرزند موسیٰ علی رضا علیہ السلام کی مدح سرائی اور ان میں پائی جانے والے خصوصیتوں کو بیان سے گریز کیا؟ میں نے کہا میں اس امام عظیم کی صفت کیوں کر بیان کر سکتا ہوں کہ جن کے پدر بزرگوار کا جبرائیل خادم ہوا کرتے تھے۔ مامون نے جب اس کے یہ اشعار سنے تو اس کو داد دی اور دوسرے تمام شاعروں کے برابر اس کو بھی تحفہ دیا، اور یہی ابو نواز اگلے دن امام رضا علیہ السلام سے ملا، جبکہ آپ علیہ السلام جو مامون کے پاس سے باہر تشریف لے جا رہے تھے اور ایک استر پر سوار تھے،
تو سلام کے بعد اس نے عرض کیا فرزند رسول، میں نے چند ہفتے چند بند حضور کی شان میں لکھے ہیں اور چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام ہی ان کو سماعت فرمائے۔ اس وقت امام رضا نے فرمایا سناؤ ابو نواز سناؤ۔ کہا اس وقت ابو نواز نے کہا مطہرون نقیات ثیابکم تجری الصلاة علیہم اینما ذکروا من لم یکن علویا حین تنسبہ فما له من قدیم الدہر مفتخر فاللہ لما برأ خلقا فاتقنہ صفاکم واصطفیکم ایہا البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور۔ آل محمد خود پاک و منزہ ہے اور ان کے دامن بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ جہاں کہیں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان پر درود و سلام بھیجے جاتے ہیں۔ جو نسب کے حوالے سے مولا علی تک نہ پہنچتا ہو علیہ السلام تو قدیم الایام سے ہی ان کے لیے کوئی فخر و مباحات نہیں ہے۔ اے بنی نوع انسان، جب خدا نے مخلوق کو خلق فرمایا اور اسے محکم کیا تو آپ لوگوں کو ان سب میں سے منتخب فرمایا ہے۔ پس آپ لوگ ہی مقام اعلیٰ کے مالک ہیں اور آپ لوگوں کے پاس ہی کتاب خدا کا علم ہے۔ جو کچھ اس کے سوروں میں پائے جاتے ہیں ان کا علم بھی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایسے اشعار سنائے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کہے۔ پھر امام نے اپنے غلام سے فرمایا کیا کچھ ہمارے پاس بچا ہوا ہے؟ غلام نے عرض کیا 300 دینار ہے مولا میرے پاس ہے۔ فرمایا وہ ابو نواز کو عطا کیا جائے۔ پھر فرمایا شاید یہ کم ہو۔ آپ علیہ السلام اپنی سواری سے اترے اور اسے شاعر کے حوالے کر دیا۔ جب گرد و نواح کے خطبہ اور شعراء امام کی مروم آمد اور آپ کی ولایت احدی کے بارے میں مطلع ہوئے، اطلاع پہنچ گئی تو وہ بھی دارالخلافہ کی طرف چل دیے تاکہ امام رضا علیہ السلام کی شان میں مدح سرائی کرے، جن میں دعبل خزائی بھی شامل تھے۔ انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کی مدح اور ان حضرات کے غصب شدہ حقوق نیز ان کی مظلومیت کے بارے میں ایک طویل قصیدہ لکھا تھا جسے امام رضا علیہ السلام نے بہت پسند فرمایا۔ شیخ صدوق عبدالسلام ہروی سے روایت کرتے ہیں کہ جب دعبل خزائی مرو میں امام ابی الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام سے عرض کیا یبن رسول اللہ، میں نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے اور اپنے تئیں یہ قسم کھا رکھی ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں سناؤں گا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ایسا ہے تو اسے سنا دو۔ اس وقت دعبل نے پڑھنا شروع کیا۔ اس طرح پڑھتے ہوئے اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں تقریباً 11 12 15 19 20 تقریباً اس میں ہے، بہت سارے اس میں بند لکھے ہیں، وہ سارے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تقریباً 60 یہاں پر بند انہوں نے امام کے سامنے اشعار گوئی کی ہے دعبل خزائی نے۔ 60 بند یہاں پر، اس کا ترجمہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے نشست میں جو کہ مرحوم تبرسی، شیخ صدوق اور شیخ مفید تینوں نے ایک ہی طرح سے نقل کیا ہے، جب دعبل خزائی نے اپنا قصیدہ سنایا تو امام رضا اٹھ کر اپنے دولت سرا میں تشریف لے گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ کا خادم نکل آیا اور 100 دینار اور ایک روایت کے مطابق 600 دینار لا کر دعبل خزائی کے حوالے کیے اور کہا امام نے فرمایا ہے کہ اس رقم کو راستے میں خرچ کرو۔ دعبل نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنے قصیدے کو دینار کے غرض سے نہیں لکھا تھا، لہٰذا ان کو دوبارہ لے جاؤ، امام کی خدمت میں عرض کر دو کہ اپنے بابرکت لباس میں سے ایک مجھے عنایت کرے تاکہ وہ تبرک کے طور پر میرے پاس رہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ان دیناروں کو دوبارہ ایک اعلیٰ جبے کے ساتھ
اس کے پاس بھیج دیا اور فرمایا دعبل سے کہو رقم کو لے لو، جلدی ہی تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اس وقت دعبل سے اپنے وطن عراق کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں اس کے کاروان پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکوؤں نے سب کے ہاتھوں کو باندھ کر اس کے اموال لوٹنے میں مشغول ہوئے اور بعد میں اپنے درمیان تقسیم کرنے لگے۔ اور اس دوران ایک ڈاکو نے دعبل خزائی کے اس شعر کو بطور مثال پڑھا جو مذکورہ قصیدہ میں جو بھی ہے، اسی قصیدے کے بند میں سے ایک بند ہے۔ ترجمہ یہ ہے: میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اموال غیروں میں تقسیم ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اپنے مال سے خالی ہیں۔ دعبل نے پوچھا، یہ کس کا شعر ہے؟ اس ڈاکو نے کہا، شاعر اہل بیت دعبل خزائی کا شعر ہے۔ تو دعبل نے کہا، میں وہی دعبل تو ہوں جس نے یہ شعر کہا ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا، دعبل کے ہاتھ کھول دے، اور اس کی خاطر سارے کاروان والوں کو آزاد کر دیا اور سب کو اپنے اپنے اموال واپس دے دیے۔ جب ڈاکوؤں سے چھٹکارا ملا تو دعبل نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ قم پہنچے اور اہل قم کو اپنا قصیدہ سنایا، جس کے سبب اس کا بڑا احترام و عزت کی گئی۔ اہل قم نے ان سے تقاضا کیا کہ امام کے عطا کردہ اس جبے کو 1000 دینار میں انہیں بیچ دیں، لیکن دعبل نے اسے انکار کیا، نہیں بیچا۔ جب وہ قم سے نکلے تو جوانوں کا ایک گروہ آ کر زبردستی دعبل سے جبے کو چھین کر لے گیا۔ دعبل دوبارہ قم لوٹ آئے اور ان سے جبے کو طلب کیا تو انہوں نے کہا، اب جبہ ملنے کا نہیں ہے، بہتر ہے کہ 1000 دینار لے جاؤ۔ دعبل نے کہا، تو پھر کم از کم اس کا ایک ٹکڑا مجھے دے دو۔ وہ لوگ دعبل کی اس پیشکش سے خوش ہوئے اور جبے کے ایک ٹکڑے کو جدا کر کے ان کے حوالے کیا اور اس پر 1000 دینار بھی دے دیے۔ دعبل قم سے چل پڑا اور جب اپنے وطن میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کے سارے اثاثے لوٹ لیے گئے ہیں اور کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ اس نے امام رضا کے عطا کردہ وہ دینار کو تبرک کے طور پر 1000 دینار کی قیمت میں فروخت کیا۔ یوں وہ 10,000 دینار کا مالک بن گئے۔ انہیں امام رضا علیہ السلام کا اس وقت وہ فرمان یاد آیا کہ امام نے فرمایا تھا، دعبل اس رقم کو لے لو، جلد ہی تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ دیگر شعراء نے بھی امام رضا علیہ السلام کی ولیعہدی کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، لیکن اس کتاب کے اختصار کے پیش نظر ہم ان کو نقل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی ولیعہدی کے اعزاز میں گرد و نواح اور دیگر شہروں میں جشن منانے اور آپ علیہ السلام کو باقاعدہ سرکاری طور پر ولی عہد اعلان کرنے کے بعد مامون اس بات کے درپے ہوا کہ ان اقدامات کا نتیجہ اور لوگوں میں ان کے رد عمل کو پرکھ لیا جائے اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جائے کہ لوگوں کی نگاہوں میں امام رضا کے لیے کس قدر عزت و احترام پایا جاتا ہے۔ ابھی ولیعہدی کو 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ عید قربان آ پہنچی اور مامون نے امام رضا علیہ السلام کو نماز عید پڑھانے کی تاکید کی۔ شیخ صدوق کلینی، شیخ مفید، شیخ علامہ تبریسی نے امام کے خادم یاسر اور ریان بن سلط سے روایت کی ہے، جب عید قربان نزدیک ہوئی تو مامون نے کسی کو امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور امام سے تقاضا کیا کہ سواری پر مصلی نماز پڑھنے تشریف لے جا کر نماز عید کی امامت فرمائے اور خطبہ دے تاکہ لوگوں کے دلوں کو سکون و آرام ملے اور ساتھ ساتھ لوگ آپ کے مقام و منزلت سے آگاہ ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں کہلا بھیجا، جو شروط ولیعہدی کے منصب کی قبولی کے سلسلے میں میرے اور تیرے درمیان پائی جاتی ہے ان سے تم بخوبی آگاہ ہو کہ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کسی اور کام میں دخالت نہ کروں۔ مامون نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ سپاہیوں اور دیگر افراد کے دلوں میں یہ کام رسوخ پا جائے۔ یوں وہ اطمینان قلبی حاصل کر کے آپ کے مقام و منزلت کا اقرار کرے۔ جب بار بار مامون کے قاصد آتے رہے اصرار بڑھتا گیا
امام نے اس وقت فرمایا اے امیر المومنین مامون، اگر مجھے اس کام سے معذور جانو تو اچھا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اسی اندازے میں نماز عید پڑھانے جاؤں گا جس طرح رسول خدا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب جایا کرتے تھے۔ مامون نے کہا جس طرح آپ چاہتے ہو اقدام کریں۔ اس کے بعد سرکاری عہدیداروں، ملازموں اور دوسرے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اگلی صبح امام رضا علیہ السلام کی قیام گاہ کے پاس جمع ہو جائے۔ جب عید کی صبح ہوئی تو تمام گلی کوچے اور دیگر راستے مرد و زن اور بچوں سے بھرے ہوئے امام رضا علیہ السلام کے پر نور دیدار کے منتظر تھے۔ سپاہی اور افسران بھی آپ کے قیام گاہ کے نزدیک اکٹھے ہو کر آپ علیہ السلام کے باہر نکلنے کے انتظار میں تھے۔ یاسر غلام کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوا تو امام کھڑے ہوئے اور ایک سفید سوتی عمامہ سر پر باندھا اور اس کا ایک سرا اپنے سینے پر رکھا اور دوسرے کو اپنے شانوں پر قرار دیا، پھر اپنے آپ کو معطر کیا، دامن کو کمر سے باندھ کر تمام پیروکاروں اور خدمت گزاروں سے بھی اسی طرح کرنے کے لیے فرمایا۔ پھر امام ایک عصا دست مبارک میں لیا اور اپنے پیراہن کو پینڈلیوں تک اوپر سنبھالا، اور دوسروں نے بھی اپنے اپنے دامن کو کمر سے باندھ لیا اور برہنہ پا چل دیے، اور ہم بھی ان کے آگے آگے چل رہے تھے۔ اس دوران آپ نے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور 4 مرتبہ تکبیر کہی، اور خدمتگاروں نے بھی تکبیر بلند کی، جبکہ سرکاری افسران اور فوجی عہدیداران اپنے مخصوص وردیوں میں دروازے کے پاس امام کے باہر نکلنے کے منتظر تھے۔ جب امام رضا اس انداز میں کمر بستہ، سر پر عمامہ رکھے ہوئے گھر سے نکلے تو سپاہی اور فوجی افسران بھی اپنی اپنی سواریوں سے اتر گئے۔ جلد ہی اپنے چاقو اور دوسرے آلات سے جوتوں کے تسموں کو توڑ کر برہنہ پا ہو گئے۔ امام نے دوبارہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام والحمد للہ علی ما ابلانا۔ لوگوں نے بھی امام کی پیروی کرتے ہوئے تکبیر پڑھی، احساس کیا کہ در و دیوار اور زمین و آسمان بھی آپ کی ہمراہی کر رہے ہیں۔ امام ہر 10 قدم کے بعد ٹھہر جاتے اور 10 یوں صدائے تکبیر بلند کرتے کہ لوگ خیال کرتے تھے کہ آسمان و زمین اور فضا بھی آپ کے ہمراہی کرتے ہوئے گونج رہے ہیں۔ شہر مرو آہ و نالہ اور فریاد سے لرز اٹھا، چھوٹے ہو بڑے ہو سبھی آپ کے پاکیزگی، تقوی اور فضیلت کے شیفتہ ہوئے اور ان کے دل آپ کے نورانی کلام سے مسخر ہوئے۔ یہ خبر مامون تک جا پہنچی۔ فضل ابن سہل نے کہا اے امیر المومنین، اگر علی ابن موسیٰ رضا اسی اندازے میں عیدگاہ تک پہنچیں گے تو سبھی لوگ ان پر فریفتہ ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں ہماری جان خطرے میں پڑ جائیں گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان کو واپس بلا لیں۔ مامون نے فوراً امام کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہم نے آپ کو بہت زحمت دی، اب حضور کو مزید تکلیف اور زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتے، لہٰذا آپ علیہ السلام اپنے قیام گاہ کی طرف لوٹ آئے اور نماز وہیں شخص پڑھائے گا جو ہمیشہ سے پڑھا رہا ہے۔ امام نے اپنے جوتوں کو طلب فرما کر انہیں پہن لیا اور اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل کی طرف روانہ ہوئے، اور اس دن لوگوں کی نماز میں کوئی کیفیت نہ رہی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے مرو میں امام علیہ السلام کے مناظرات ہم بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔